وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، پھر جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ کون تھے؟ عزیز مصر تھے. اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا منڈی سے اور گھر لے آئے، اور پھر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کو ذرا باعزت طریقے سے اس گھر میں رکھو. معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا ہے، کسی اچھے ماں باپ کا تربیت یافتہ بچہ ہے، لہٰذا ان کو ذرا عزت سے رکھنا. عام غلاموں والا سلوک کرنے کے لائق نہیں ہے، لہذا آپ اسے اچھی طرح اپنے گھر میں رکھیں. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمارے کام کر دیا کرے، ہمارے معاملات دیکھ لیا کرے، ہم اسے کوئی مینیجریل پوزیشن اپنے محل میں دے دیں. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اڈاپٹ کر لیں اس بچے کو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرمانے کہاں کنویں کی گہرائیاں اور کہاں عزیز مصر کے دربار میں اس کے محل کی عزت، فرمایا کہاں سے اٹھا کر اللہ نے یوسف کو کہاں پہنچا دیا. ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں آباد کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں ان باتوں کی حقیقت کا علم سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولما بلغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. وکذالک نجزی المحسنین، تو اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کیا کرتے ہیں. اب یہ واقعہ آ رہا ہے جس کو بہرحال یعنی ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ بیان کرنے کا طرز اور پڑھنے کا بھی معاملہ میرا خیال ہے شاید اس واقعے کے حوالے سے صرف یہ رہ گیا کہ ایک چسکا لیا جائے، ایک لطف لیا جائے، ایک سٹوری ٹیلنگ کے طور پہ اس کو پڑھا جائے. حالانکہ یہ واقعہ ہدایت کے اتنے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس پر بہت تفصیل سے گفتگو بھی ہو تو شاید ناکافی ہو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عام طور پہ نا یہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ شرم و حیا کا معاملہ مرد میں بھی رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے، لیکن مرد کی نسبت عورت میں حیا زیادہ پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مرد کا جو سطر ہے مختصر ہے، عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے. اللہ نے وہ شرم و حیا کا مادہ عورت کے اندر مرد کی نسبت زیادہ رکھا. ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ مرد حیا سے خالی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال تو اسی شخص کی ہے جس کے بارے میں ہم یہ اپنے خطبات جمعہ میں پڑھتے ہیں، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا والے تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کس قدر حیا پائی جاتی تھی. تو بہرحال لیکن خواتین کے اندر وہ حیا کا معاملہ مردوں کی نسبت ذرا زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرد اپنے جذبات کے اظہار میں ایکسپریسو ہوتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی. خواتین کے دل میں اگر کوئی کیفیت اور کوئی جذبہ ہو بھی تو وہ اس کو سب کے سامنے ایکسپریس کرنے سے ذرا جھجکتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر شرم رکھی ہے، حیا رکھی ہے. مرد کے اندر کوئی ایسی کیفیت آئے، کوئی جذبہ ہے تو وہ فوراً ایکسپریس کر دیتا ہے. اس کے اندر اس درجے کی جھجک بہرحال نہیں ہوتی. یہاں معاملہ آپ سمجھیں کس حد کا ہوگا کہ اپنی شرم و حیا کے باوجود وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی، جس کا نام بعض روایات میں زلیخا آیا ہے، وہ خاتون یعنی خود یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے. کس قدر حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں.
اور کس قدر پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا تو ظاہر ہے وہ علم و حکمت کی باتیں اور پھر وہ شخصیت کے اندر وہ جو روب و دبدبا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو، تو وہ بھی ہوگا۔ تو اتنی اٹریکشن تھی کہ اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف خود راغب کیا ہے، اور صرف راغب نہیں کیا، پورے انتظام و انصرام کے ساتھ راغب کیا ہے۔ بھئی شاہی محل ہے، بہت سارے ملازم ہوں گے، بہت ساری نوکرانیاں ہوں گی، سب اس نے پلاننگ کے تحت، کہ جس وقت میرا شوہر گھر پہ نہ ہو اس نے اس وقت میں ان سب کو چھٹی دے دی، اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ کئی دروازے تھے، 11 کے قریب کی تعداد بھی آتی، وہ دروازے سارے اس نے بند کیے ہیں، ان کو تالے لگائے ہیں تاکہ یوسف اندر سے باہر نہ جا سکے اور باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، پورا انتظام و انصرام۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ اللہ چاہتے تو بہت مختصر انداز میں اس بات کا ذکر کر دیتے، لیکن اللہ نے اسے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے بہکایا، بہکانے کی کوشش کی، جس کے گھر میں وہ تھے، اپنے جی کی کوشش کو، اپنے دل کی، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر۔ وغلقت الابواب، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے، کوئی راستہ نہ رہے ان کے پاس بھاگنے کا، انکار کا۔ وقالت حیت لک، اور اس نے اپنی طرف ان کو دعوت دی اور کہا جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے ہم اس گناہ کے کام کو سر انجام دے لیں۔ اور یہ کس کو دعوت دے رہی ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کو، اور بظاہر اس دعوت کے اندر دنیا کے اعتبار سے فائدے ہی فائدے تھے، فائدے ہی فائدے تھے دنیا کے اعتبار سے۔ ایک خاتون خود آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہے تو آپ اپنی اس لذت سے بھی لطف اندوز ہو جائیں گے جو آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ اس خاتون جس کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مالکن بھی ہے، تو آپ کے لیے اس گھر میں اپرچونٹیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، وہ آپ کے اوپر انعام و اکرام بہت زیادہ کرنے لگے گی، مال و متاع آپ پہ خرچ کرنے لگے گی، آپ کو اس سے ترقی مل جائے گی دنیا میں۔ بظاہر شاید فائدے ہی فائدے تھے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ والوں کی نظریں اور ان کی توجہات دنیا کی زندگی کے فائدوں کی جانب نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر، لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بی بی اور تینوں پتہ نہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ایسے گناہوں کے کاموں میں نہیں پڑتا، نہیں، اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں کی۔ قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ، یا اللہ مجھے بچا لے۔ یہ بہت طاقتور دعوت ہے، یہ بہت زیادہ اپنی طرف راغب کرنے والی دعوت ہے۔ یا اللہ آپ مجھے اس سے بچا لیجیے۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ جو میرا آقا ہے اس نے مجھے بڑی عمدہ رہائش دی ہے۔ دونوں آراء ہیں مفسرین کی اس کے حوالے سے کہ یہاں ربی کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں عزیز مصر کے لیے، اور ایک رائے یہ بھی اختیار کی گئی ہے کہ یہاں وہ رب سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اللہ، یعنی اللہ نے مجھے کنویں سے اٹھایا اور اس محل میں پہنچایا، اور میں اللہ کی نافرمانی کر جاؤں؟ جس اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، جس نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یقیناً وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئی تھی، پورے عزم کے ساتھ ارادہ اس نے کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جو امر طبعی ہے، یہ جو مزاج اور فطرت کی بات ہے، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام مرد تھے، وہ ایک کشش، وہ اٹریکشن تو بہرحال ان کے دل میں بھی تھی، جسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وہ تو بہرحال تھی ان کے دل میں بھی،
لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس طرف مائل ہو جاتے اپنے بشری تقاضوں کے اعتبار سے. لولا ارآ برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی. وہ کیا دلیل تھی اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دلیل یہ تھی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا پتھر کا بت پڑا تھا، تو زلیخا نے اس پتھر کے بت کے اوپر ایک کپڑا ڈالا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اس کو خدا مانتی ہوں، اس کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا تاکہ اس کے سامنے میں گناہ نہ کروں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اپنے اس جھوٹے خدا کی آنکھوں پر پردہ ڈال سکتی تو میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھنے والا ہے، میں اس کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس دلیل سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میں یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے. آپ ذرا یہ تو دیکھیں آپ کس خاندان کے فرد ہیں. آپ یہ تو دیکھیں آپ کو، آپ کے والد کو، آپ کے دادا کو، آپ کے پردادا کو اللہ نے تقویٰ کے، نبوت کے کس درجے پہ پہنچایا ہے. لہذا وہ اللہ کی نعمتیں سامنے دکھائی گئی اور اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا. اور الفاظ بڑے ہی خوبصورت ہیں. فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح سے ہم نے ان سے ان کی برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دیا. ساری کائنات میں انسانوں کو اللہ کا حکم ہے دیکھو تم برائیوں سے، بے حیائیوں سے دور ہو جاؤ. اور جہاں پیغمبر کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں سے برائیوں اور بے حیائیوں کو خود دور کر دیتے ہیں. سارے انسانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں تم نے برائیوں کے قریب نہیں جانا، اور پیغمبروں کے کیس میں اللہ برائیوں کو حکم دیتے ہیں میرے پیغمبر کے قریب نہ آنا. یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے آئیڈیلز بنانا ہے ان کی قوم کے لیے، ان کی امت کے لیے، جنہیں اللہ نے یہ بہت بڑا مقام عطا کرنا ہے، جنہیں اللہ نے معصوم عن الخطا بنانا ہے، جن خطا اور غلطیوں سے پاک. فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، اب اللہ سے انہوں نے پناہ مانگ لی اور اس کے بعد وہ بھاگے ہیں دروازے کی طرف، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اتنے سارے ڈھیروں دروازے ہیں اور سب کے سب بند ہیں اور سب کو تالے لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس کسی کی چابی موجود نہیں ہے، تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے دوڑ لگانا، راستے کھولنا رب العالمین کا کام ہے جس کی خاطر میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا ہے. اور اللہ نے کیا ہے. واستبق الباب، وہ بھاگے دروازے کی طرف، ٹھک 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 کر کے ایک ایک دروازہ، جیسے جیسے وہ دروازے کے قریب جاتے وہ دروازہ کھل جاتا، اگلے کے قریب جاتے وہ کھل جاتا، اور ایسے اللہ دروازے کھولتے گئے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس جی کیا کریں، اس معاشرے میں رہ کے فراں برائی سے بچنا تو ممکن ہی نہیں رہا، یہ تو اب عام ہو چکی ہے، یہ تو اب سارے کر رہے ہیں، یہ تو اکثریت کر رہی ہے، لہٰذا اب اس برائی سے بچنا بڑا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم ذرا برائی سے بچنے کی کوشش تو کر کے دیکھو، تم ذرا بھاگو تو صحیح، تم اپنا زور لگاؤ تو صحیح، دیکھو ہم تمہیں گناہوں سے بچانے کا کیسے اہتمام فرماتے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے ایک بات آ جاتی ہے نا کہ بس یہ معاشرہ ایسا ہے پورا، اب کیا کریں. یاد رکھیں اللہ نے اس کمل کے پھول کو اس گندے پانی کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم صاف مٹی لے آؤ اور صاف پانی لے آؤ، کمل کا پھول نہیں اگے گا. ہم اسے اس گندے جوہڑ میں اگا کے بتائیں گے. معاشرہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، اگر ہمارا بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ہمارے دین کی پیروی کرنی ہے تو وہ معاشرے کے اثرات کبھی قبول نہیں کرتا. اللہ اس گندگی کے اندر سے اپنے پاکیزہ بندے اٹھاتا ہے. فرمایا واستبق الباب، وہ بھاگے دونوں اس دروازے کی طرف، دروازے کھلتے گئے. آخری دروازہ جس وقت کھلا ہے وقدت قمیصہ من دبر، تو وہ زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں. اور اسی وقت میں کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے عین مطابق، شاید کسی دروازہ کھلنے میں کوئی ایک آدھ سیکنڈ کا ڈیلے ہوا ہو، زلیخا نے پیچھے سے وہ کرتا پکڑ لیا
یوسف علیہ السلام کا، اور وہ کرتا پھٹ گیا پچھلی طرف سے. اور امیر شریعت رحمہ اللہ بڑا بڑا خوبصورت ایک نقطہ اس پہ بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جب اپنے بندوں پہ ہوا کرتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس قمیض کے کپڑے کے ٹکڑے کو زلیخا نے کسی بری نیت سے چھوا ہے نا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے جسم سے وہ کپڑے کا ٹکڑا الگ کر دیا. اور اس پر پھر وہ ہمارے سامنے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی شان بھی آتی ہے کہ اگر اللہ ایک بے حیائی کے ارادے سے ہاتھ لگائے گئے کپڑے کو اپنے نبی کے جسم کے ساتھ مس نہیں ہونے دیتے تو اللہ کسی عورت کو جو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بے حیا ہو اپنے نبی کی خوابگاہ میں موجود کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ وہ کتنی پاکیزہ عورتیں تھیں جنہیں امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے. تو فرمایا وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب آخری دروازہ کھلا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور انہوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا. حالانکہ اس کی پوری پلاننگ تھی کہ کوئی نہ آ سکے. اس نے ٹائم وہ چوز کیا تھا جس میں بہرحال ان کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن اللہ کی پلاننگ تھی. وہ آخری دروازہ کھلا تو وہ عزیز مصر باہر. اب آپ کو معلوم ہوگا عورت کی چال کیا ہے. ایک لمحے سے پہلے اس نے پینترا بدلا ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، ہائے اس کی سزا کیا ہوگی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہو. فوراً مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا اس نے. اللہ نے اس عورت کے آنسو میں بڑی طاقت رکھی ہے. مرد پگھل جاتا ہے چاہے کتنے کٹھور دل کیوں نہ ہو. ایک لمحے میں اس نے اپنا چہرہ بدلا اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھا. اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب معاملہ پلانڈ کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام. معاذ اللہ الا ان یسجن او عذاب علیم. اب آپ ذرا دیکھیں، جب وکیل چاہ رہا ہونا کہ مزید انویسٹیگیشن نہ ہو تو وہ سزا بھی خود ہی تجویز کرتا ہے کہ جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا نا تم ایسا کرو، اس کو قید کر دو یا اسے دردناک عذاب سے نوازو. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اس نے خود مجھے اس گناہ کی طرف مائل کیا ہے. لیکن کون مانے اس بات کو؟ اس لیے کہ ٹرینڈ بہرحال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو ہمیشہ عورت مظلوم قرار پاتی ہے اور مرد ظالم قرار پاتا ہے. یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی مرد نے یہ معاملہ جو ہے نا اس کا آغاز کیا ہوگا. لہذا معاملہ کیا ہوا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ وہ گواہی دینے والا اس گھر کا بچہ تھا، جھولے میں پڑا ہوا بچہ تھا، گہوارے میں چھوٹا سا بچہ تھا. اللہ نے معجزہ کیا کہ وہ بچہ بولنے لگا اور پھر اس نے گواہی دی. کہنے لگا ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا کرتا یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو عورت سچ کہہ رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں معاذ اللہ. اس لیے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا آگے بھاگ رہی تھی بچنے کے لیے اور یوسف علیہ السلام اس کے پیچھے کسی بری نیت سے آ رہے تھے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا گیا ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت یعنی زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب انہوں نے اس عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کو تو وہ پیچھے سے پھاڑا گیا تھا. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، وہ کہنے لگا اے عورتو یہ تمہارے فریب میں سے ہے. اِنَّ كَيْدَكُنَّ عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے. یوسف
اعرض عن ھذا. وہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی اور یوسف علیہ السلام کا قصور ثابت ہو جاتا خدا نہ خواستہ، تو کیا ہونا تھا؟ یا قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر دردناک عذاب. اب معلوم ہو گیا کہ غلطی اپنی بیوی کی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کو، عورت کو اٹھا کے قید خانے میں ڈالیں یا اس کو عذاب سے نوازیں، یہ نہیں ہو رہا. بلکہ اب کہہ رہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف بس مٹی پاؤ. یہ بات یہی ختم کر دیں، اگنور کر دیں، اس کو بھول جائیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت تو بہت اونچے درجے پر ہے. مرد کی عزت کی اس پر کوئی تہمت لگے اور بہتان لگے، کوئی بات نہیں، خیر. اعرض عن ھذا، مٹی پا دے. واستغفری لذنبک. اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا، یعنی سزا کیا مل رہی ہے؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تیرے سے غلطی ہوئی نا، تو معافی مانگ لے. انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی خطا کاروں میں سے. بس ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ، 2 جملوں کی اور بات ختم. یہ قصور مرد کا ہوتا تو شاید اسے سولی چڑھا دیا جاتا. وقال نسوة فی المدینہ. اب یہ جو اس طرح کے سکینڈلز اور افیئرز ہوتے ہیں نا، یہ چھپے ہوئے نہیں رہتے، یہ باتیں باہر نکلتی ہیں. یہ جس وقت وہ بچہ گواہی دے رہا ہوگا، جس وقت وہ فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس وقت کو سننے والا ہو. اور پھر یعنی یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نوکرانی جو اس کے اعتماد کی اس نے گھر میں رکھ لیا ہو، چھٹی نہ دی ہو. تو بہرحال یہ بات وہاں سے نکلی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پورے شہر میں. اور اس میں بھی خاص کردار یہ کام والیوں کا ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک گھر میں کام کرتی ہیں، وہاں سے جا کے دوسرے گھر میں خبر پہنچا دیتی ہیں. یہ جو بادشاہ کے محل میں کام کرنے والی کوئی نوکرانیاں ہوں گی، انہیں کے خاندان کی کچھ عورتیں جو ہیں وہ کسی دوسرے وزیر کے پاس بھی کام کرتی ہوں گی. انہوں نے اپنی ان رشتہ دار خواتین کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی چسکے کے لیے، اور انہوں نے جا کر اپنی مالکن کو یعنی انعام کے لالچ میں، شاید میں آپ کو فلاں کی بات بتاؤں، اگر آپ مجھے انعام سے نوازیں تو. اور پھر ساری بات یہ پھیل گئی اس یعنی شہر کے وزیروں کی بیویوں کے اندر، کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے اپنے غلام کی طرف برائی کا ارادہ کیا. وقال نسوة فی المدینہ، وہ شہر میں عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، یہ جو عزیز کی بیوی ہے یہ اپنے غلام کے نفس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. قد شغفها حبا، اس کا دل اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے لگتا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس عورت کو بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. اچھا ایسا نہیں تھا کہ یہ جو دوسری وزیروں کی بیویاں تھیں یہ بہت کوئی پاک صاف خواتین ہوں گی، یا ان کے نزدیک بہت ہی غیر اخلاقی کام ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ایلیٹ طبقہ ہے نا، ان کے ہاں یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھے جاتے. انہیں پرابلم یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ تعلق کیوں قائم کرنے کی کوشش کی ہے. انہیں مسئلہ اصل میں تھا کہ اپنے غلام کے ساتھ کیوں انوالو ہوئی ہے. اتنے بڑے درجے کی عورت ہے، وزیر کی بیوی ہے، بادشاہ کے محل میں رہ رہی ہے، اپنا سٹینڈرڈ تو دیکھتی، غلام کے ساتھ. اور جب یہ باتیں وہ آپس میں کرنے لگی، گاسپس ہونے لگے، تو اس کی خبر جو ہے بہرحال عزیز مصر کی بیوی کو بھی پہنچ گئی. فلما سمعت بمکرہن، عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی ان سارے گاسپس کو سنا، پتہ چل گیا اسے کہ میرے بارے میں اب یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر. ارسلت الیہن، عزیز مصر کی بیوی نے یعنی زلیخا نے ان سب عورتوں کو کھانے کی دعوت پر مدعو کیا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ایک فرشی نشست سب کے لیے تیار کر لی، سب کو نیچے بٹھا دیا کھانا کھانے کے لیے.
وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ. اچھا اب ظاہر ہے یہ پھل کھانے کا موقع آیا اور یہ پھل جو ہوں گے یہ سویٹ ڈش کے طور پہ بعد میں پیش کیے گئے ہوں گے کھانے سے. اور جب تک کھانا لگتا رہا اب جو بھی ملازم اور غلام کھانا لے کر آتا تھا حاضر ہوتا تھا تو اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب بھی بڑے ایلیٹ گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں. یہ دعوت کھانے کے چکر میں نہیں آئی. ان کے تو اپنے گھروں میں بہت اچھے کھانے بنتے ہوں گے. یہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی. یہ کس لیے آئی تھی؟ یوسف کو دیکھنے. کیا اسپیشل ہے اس غلام میں؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں. بادشاہ کی بیوی اس کی طرف مائل ہو گئی ہے. لہذا اب جو غلام آتا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں یہ تو نہیں ہے یوسف, وہ تو نہیں ہے یوسف. اور ان کی ان سرگوشیوں کو زلیخا بخوبی سمجھ رہی تھی. لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کو روکا ہوا تھا کہ جب تک میں آپ کو آواز دوں آپ نے اندر نہیں آنا. باقی سب غلام آ رہے ہیں, سامان رکھ رہے ہیں کھانے کا, سرو کر رہے ہیں. پھر اس نے کیا کیا کہ پھل رکھے اور پھل ان کے سامنے رکھنے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑائی اور کہا کہ یہ اپنے پھل خود کاٹو. اور چھری ان کے ہاتھوں میں پکڑا کر اور پھر اس نے آواز دی وقالت اخرج علیہن, او یوسف ادھر آنا ذرا. اور ترتیب اس نے یہ بنا رکھی تھی کہ آمنے سامنے دو دروازے ہوں. یوسف علیہ السلام کو تلقین یہ تھی کہ جب میں آپ کو آواز دوں تو آپ نے بس ایک دروازے سے ایسے انٹر ہونا ہے اور سیدھے تیزی سے نکل کے دوسرے دروازے سے باہر چلے جانا ہے, رکنا نہیں ہے وہاں. وہ جو اس زلیخا کی پوزیسونیس تھی نا کہ میں یوسف علیہ السلام دکھا بھی دوں ان کو لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ان میں سے ہی کوئی اس پہ فریفتہ ہو جائے. اتنی مکار عورت, کہا کہ بس یہاں سے آئیں اور وہاں سے باہر نکل جائیں. تو آواز دی انہوں نے تو یوسف علیہ السلام اندر ہوئے. ایک جھلک, بس ایک جھلک, اور وہ دوسرے دروازے سے یوسف علیہ السلام باہر. فلما رأینہ اکبرنہ, جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑا پایا, ہر اعتبار سے, حسن کے اعتبار سے, شخصیت کے روب کے اعتبار سے, ہر طرح سے بہت بڑا, بہت عظیم انسان پایا ایک جھلک میں. اور اتنا وہ ان کے حسن میں کھو گئیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وہ جو چھریاں ہاتھوں میں پکڑی تھی پھل کاٹنے کے لیے اس سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ایک جھلک میں. کیا حسن اللہ نے عطا کیا ہوگا یوسف علیہ السلام. اور کائنات میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ اگر کسی کو حسن ملا ہے نا تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں تمہیں واقعہ سناؤں؟ کہا جی سنائیں. کہا اللہ کا قرآن آیا ہے, یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل اماں عائشہ کے سامنے رکھی. تو جب یہ آیت آئی نا قطعنا ایدیہن, وہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. پورے سراپے کی ایک جھلک دیکھی ہے. تو یہ آیت سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اگر یہ عورتیں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی دیکھ لیتی نا تو ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں کی بجائے ان کے دلوں پہ چل جاتی. جو حسن, جو خوبصورتی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خوبصورتی صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں تھی. اللہ نے اس خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اس امت کو عطا فرمائی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. وہ کسی پنجابی کے شاعر نے جب یہ آیات پڑھی نا تو اس نے اپنے جذبات کو ڈھالا ہے. ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی ہتھ کٹ لے مصر دیاں عورتاں نے ایتھے بن ویکھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائی جاندے نے. ہم میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا لیکن جذبہ کیا ہے, صرف حضور کے نام پر اپنی جانیں دینے کو تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے اوپر سب کچھ لٹانے کو تیار.
یہ عظمت ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، انسان نہیں لگتا یہ، ان ہاذا الا ملک کریم، یہ کوئی بہت عزت دار فرشتہ لگتا ہے. اب جب سب عورتوں کے یہ کمنٹس آئے نا، تو پہلے زلیخا جو کسی جھجک میں تھی، چھپا رہی تھی سارے معاملے کو، جب اس نے دیکھا کہ نہیں بھائی میں اکیلی نہیں ہوں، یہ اس کو دیکھ کر تو شہر کی باقی جو بڑی بڑی خواتین ہیں یہ بھی اس کے حسن پر فریفتہ ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر سے وہ جھجک اور شرم جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پھر اس نے اقرار کیا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ تھا وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. کیوں ایک غلام کے ساتھ انوالو ہوئی، کیوں اس کی طرف راغب ہوئی؟ اب بتاؤ، ہے نا اس میں ایسی بات، ہے نا یہ اس قابل کہ اس کی طرف راغب ہوا جائے؟ اور پھر اس نے بڑے کانفیڈنس سے اقرار کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں کیا تھا میں نے اسے اپنی طرف راغب. پہلے تو جھجک رہی تھی، پہلے تو کہہ رہی تھی یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی ہے، اب شیر ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ باقی سب عورتیں بھی اسی کیفیت میں ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں. اس نے کہا ہاں کیا میں نے مائل اس کو اپنی طرف. فاستعصم، بچ گیا ہے یہ. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، یہ لازماً قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا. یعنی اس نے اپنے فیوچر عزائم بھی ظاہر کر دیے کہ میں اب یہاں چپ نہیں بیٹھوں گی، میں اپنے اس ارادے کو ترک نہیں کروں گی، میں آئندہ بھی اسے ایسے ہی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی، اور اسے یہ سب کرنا پڑے گا ورنہ خود ہی قید خانے میں عذاب جھیلے گا. ایک ہتھیار تو عورت کے پاس بہرحال موجود ہے نا، کہ وہ مرد پر جب چاہے الزام لگائے اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ انہیں اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر دے، تو معاشرہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ مرد غلط تھا. تو میں اس پر الزام لگاؤں گی، اسے قید بھگتنی پڑے گی، لہذا بہتر یہی ہے کہ یہ میری بات مان لے. قالا، تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب بات سنی تو اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا، یہ آپ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، آپ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے، ربا اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے. میں قید قبول کر لوں گا، بھگت لوں گا، لیکن آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، کہیں مجبوراً مجھے اس کے گناہ کرنا نہ پڑ جائے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سے ان عورتوں کے فریب کو دور فرما دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رعوا الآیات، پھر جب مصر کے ارباب اختیار کے لیے وہ سب چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ انہوں نے علامات دیکھ لیں، وہ سارے آپس میں وزیر مل کے بیٹھے اور کہنے لگے بھائی صرف تمہاری بیوی نہیں، ہماری بیویاں بھی یوسف کے حسن پر فریفتہ ہیں، یہ تو کوئی فتنہ اٹھے گا اور اس سے معاملات خراب ہوں گے، تو کیا کریں؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ہم یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. اس پر یہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ایک وقت معین تک کے لیے.